آج ہمارے گھر میں یہ حال ہے کہ معمولی سے ایک انسان ہے جو خود ذمہ دار نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اتنی بڑی برآمد میں صرف ایک لوگ بیمار ہو گیا تو ہمارا سارا گھر ایسا لگ رہا جیسے ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن کیسی بیمار ہوئی ہے وہ انسانی ہے, وہ آدم کی نسل ہے. بیماریاں ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی موت دیتا ہے. وہ بیمار ہوئے, ان کا نصیب تھا, ان کا مقدر تھا, لیکن وہ بیمار ہوئے تو اپنی وجہ سے لیے. لیکن ہمارے مولا نے کرب و بلا میں سب کچھ لٹایا تو ہمارے لیے لٹایا ہے. ہم اپنوں کے لیے رو لیتے ہیں, ہم اپنوں کی یاد کرتے ہیں, تمہارے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں. لیکن جس نے ہمارے لیے صرف وقت ہمارے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا, آج ہم اس کو یاد کرنے پھرنے پھترے لگتے ہیں, ان کا ماتم کرنے پھترے لگتے ہیں. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, اور صرف پیغمبر کہتے ہیں ہم غم نہیں کرتے. ہمت ہو تو میں سر محمد سے کہنا, حمید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. میرے عزیزانو بھائیو, کوئی بھی مصیبت اتنی آسانی سے نہیں جاتی, لیکن کوئی بھی اپنا گھر کو لٹاتا ہے اتنی آسانی سے نہیں لٹاتا ہے. کسی گھر کا بچہ ہو یا بوڑھا ہو, اس گھر کا ایک سدسیہ ہوتا ہے, ایک ممبر ہوتا ہے. کیسے بھی حالات ہو اس کے, کیسے بھی ہو, ہاتھ پاؤں نہ کام کرے, آنکھ سلامت نہ رہے, آنکھ سلامت نہ رہے, وہ چل نہ پائے, لیکن وہ جب تک گھر میں رہتا ہے ایسا لگتا ہے میرے گھر میں کوئی میرا گارجین بیٹھا ہے, کوئی میرا ذمہ دار بیٹھا ہے. لیکن جس دن وہ گھر سے آ جاتا ہے اس دن احساس ہوتا ہے کوئی اپنا مجھ سے دور ہو گیا ہے, کوئی اپنا دور ہو گیا ہے. یہی حالت کرب و بلا میں حسین کی دختر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا تھا. ان کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی, بغیر بابے کے سینے پہ سوتی تھی تبھی ان کو نیند آتا تھا. میرے دوستوں, جب کرب و بلا میں مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے, ساری بیویوں کو سجدائیں چھین لی جاتی ہے, خیموں میں آگ لگا دیا جاتا ہے, جب خیمے جلا دیا جاتا ہے ساری بیویوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے. سمر ملعون نے کہا اس میں ایک بیوی کم ہے جس کا نام سکینہ تھا, جو حسین کی دختر تھی, جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی. سمر ملعون نے کرب و بلا میں ڈھونڈنے لگا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچتا ہے اس بی بی سکینہ ایک لاشے سے لپٹ کر رو رہی تھی, رو رہی تھی. سمر ملعون نے اس سے بی بی سکینہ کا ہاتھ پکڑ کھینچا. بی بی سکینہ نے کہا اے سمر ملعون, مجھے بابے کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتا, تو نے میرے بابے کا سر قتل کر دیا, تو نے میرے بابے کا قتل کر دیا, تو نے میرے بابے کے راستے میں گھوڑے دوڑا دیے, تو نے گھوڑے دوڑا کے میرے بابے کی پسلیاں کو توڑ دیا. لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے بابے کا سینہ ہے اتنے مقتل میں اتنا لاسا پڑا ہوا ہے, لیکن میرے بابا اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں یہ میرے بابے کا لاسا ہے. میرا بابا مجھے بلا رہا ہے, سکینہ تجھے میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی, تو سکینہ مجھے بھی تجھے سلائے بغیر نیند نہیں آتی. اے سمر ملعون, چند منٹ کے لیے میرے بابے کے سینے پہ مجھے سو لیتے, مجھے بابے کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. لیکن وہ سمر ملعون نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو جیسے حسین کے لاشے سے کھینچتا ہے, کھینچنے کے بعد دیکھتا ہے بی بی سکینہ کے کانوں میں چند جملے پڑھنے ہوئے ہیں. بی بی سکینہ کے کانوں میں جیسے انہیں گوہر دیکھا, خدا یہ تیرے بابے حسین نے دلایا تھا, یہ تیرے بابے ایک دن لایا تھا. جیسے اس نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ کھینچو. بی بی سکینہ نے کہا میرے پہلے اے سمر ملعون, تو نے سب کچھ چھین لیا, میرے بابے کے سینے پہ سونے نہیں دیا. اتنا تو ترس کر, تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہے. میں حسین کی بیٹی ہوں, اس گوہر کو حسین کی یاد کے لیے میرے کانوں میں رہنے دے. لیکن سمر ملعون نے بی بی سکینہ کا ایک بھی نہ سنا. جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا, چاہا بی بی سکینہ کو منہ پہ تماچے مارو, اس نے ہاتھ اٹھایا جو اٹھا کر مارنا چاہا. بی بی سکینہ سلام علیہ نے مولا عباس کے سر کو دے کر کہا میرے چاچا, جس جگان کو تو چوما کرتا تھا, آج اس ملعون نے اس چہرے پہ تماچا مارا ہے. میرے چاچا, تو اس گان کو اس پیار سے چوما کرتا تھا, آج اس ملعون نے مجھے اس گان پہ تماچا مارا ہے. دوسرے ملعون نے جیسے بی بی سکینہ سلام علیہ گان پہ تماچا مارا, مارنے کے بعد گوہر چھینتا ہے, چھیننے کے بعد تمام بیویوں کے ساتھ لے کر جاتا ہے قیدی بنانے کے لیے. جتنی بھی بیویاں تھی وہ
کوئی 18 سال کا تھا، کوئی 12 سال کا تھا، کوئی 20 سال کا تھا، کوئی 22 سال کا. ایک رسم میں ساری بیویوں کو باندھ دیتا ہے. جب باندھنے کے بعد دیکھتا ہے کسی بیوی سکینہ کا قد چھوٹا ہے جو فقط 3 سال کا تھا. اس ملعون نے کیا کیا، بیوی سکینہ سلام علیہ بلا کر تمام بیویوں کو علیحدہ کہتا ہے. بیوی سکینہ کو پیچھے میں لے جا کر بیوی سکینہ کے گلے کو رسی لگاتا ہے. رسی لگانے کے بعد جیسا وہ کھیت کو چاہا کہ میں کھیلنے کے لے کے چلا جائے، ہمیں قابلوں کے لے کے چلا جائے. بیوی سکینہ نے کہا اے میرے پھوپھی جان، اے اماں میری پھوپھی، ایک اللہ یہ رسہ میرے گلے میں پھنسا ہوا ہے، میرا دم گھل رہا ہے پھوپھی، میں کیسے چلوں، میں چل نہیں پا رہی ہوں. بی بی زینب نے کہا اے میری بیٹی سکینہ، مجھے اتنے ترے مارے گئے ہیں کہ میں چھو نہیں سکتے، لیکن میرے بھائی نے مجھے امانت میں تجھے سونپا ہے، مجھے امانت میں سونپا ہے، میں تجھے مدینے تک لے چلوں گی. بی بی زینب نے کہا اے میری بہنوں، اے میری بیویوں، اے میرے آقا جادیوں، سب اپنا اپنا کمر جھکا دے تاکہ سکینہ آسانی سے کربلا سے چل سکے، تاکہ سکینہ کربلا سے آسانی سے چل سکے. اللہ سب اللہ دارو قبیلہ چلتے چلتے قابلے چلتے چلتے اس دور بیتا ہے. بی بی سکینہ نے کہا اماں پھوپھی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، اماں پھوپھی اب 3 دن سے پیاسے ہیں، میری پیاس کی شدت مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے. بی بی زینب سلام علیہ نے کہا اے میری بیٹی سکینہ، تم میرے بھائی ہو رہی ہے، لگتے جگر میری سکینہ، اتنا تو کر تو چند قدم چل، ہو سکے نہیں لوگے میرے اوپر ترس کھا کر پانی دیتے. جب کچھ دور قافلہ چلتا ہے، چلنے کے بعد سمر مرون نے کہا ہم یہاں تک قافلہ روکتے ہیں، روکنے کے بعد ہم یہاں صبح سے پرواز کریں گے، ہم یہاں سے پرواز کریں گے. بی بی سکینہ سلام علیہ ساری قبیلوں کی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں. بیٹھنے کے بعد سمر مرون فقط اتنا پانی لا کر بیویوں کو دیتا ہے جتنا وہ پانی پیے اور مر نہ سکے، اتنا پانی پیے کہ زندہ نہ رہ سکے، اتنا پانی سمر مرون نے جب لا کے ساری بیویوں کو دیتا ہے. دینے کے بعد جیسے وہ پانی بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں آتا ہے، بی بی سکینہ پانی لے کر برتن میں دیکھتی ہے، برتن میں دیکھنے کے بعد کہتی ہے ہائے میرا اصغر تو مجھ سے چھوٹا تھا، میرا اصغر تو فقط 6 ماہ کا تھا، میں اپنے اصغر کو پانی پلانے جاؤں گی، پہلے میں اپنے اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر میں پیوں گی. بی بی زینب نے کہا میری سکینہ تو پانی پی لے، تو پانی پی لے. بی بی سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، میرے بابے نے مجھ سے کہا تھا سکینہ جب پانی ملے پہلے چھوٹوں کو پینا تھا پھر کوئی پانی پینا. میں کیسے پی لوں پانی؟ میرے بابے نے کہا تھا پہلے چھوٹے کو پانی پلانا. میرا اصغر تو فقط 6 ماہ تھا میرے پھوپھی اماں، میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، اصغر کو پانی پلانے کے بعد پھر میں پانی پیوں گی. بی بی زینب نے کہا اے میری بیٹی سکینہ، تیرا اصغر اب وہ اصغر نہیں رہا، تیرے اصغر کو اصغر نہیں چھوڑے گے لوگ، تیرے اصغر کی میرے اصغر کو گردن سے سر جدا کر دیا گیا، اب وہ تیرا اصغر مقتل میں سو رہا ہے. بی بی سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، میں اپنے ایک بھائی کو چھوڑ چکی ہوں لیکن دوسرے بھائی کو نہیں کھوں گی. بی بی سکینہ نے وہ مسکی جانے کر جا کر سید سجاد کے زنجیر پر وہ پانی چاہا گرا دوں. سید سجاد نے کہا اے سکینہ تو بھی تو ایندھن کی پیاسی ہے، تو پانی پی لے، میرے اوپر پانی مت گرا. بی بی سکینہ نے کہا اے میرے بھائی، میں تو ایندھن کی پیاسی ہوں، میں مر جاؤں گی تو کوئی نہیں، لیکن تو میرے بابے کا امانت ہے، تو میرے نانے کا امامت ہے. اگر تو نہیں رہے گا تو کربلا سے جا کر مدینے میں دین کون پھیلائے گا، مدینے میں جا کر دین پھیلائے گا. بی بی سکینہ نے کہا سید سجاد نے کہا اے میری بہن، تو یہاں سے لے کے کربلا سے لے کے ہر وقت تو مجھے سہارا دے رہی ہے، لیکن بی بی سکینہ میں کیسے کہوں کہ میری چھوٹی بہن مجھ سے پیاسی ہے اور میں اپنی پیاس کا پانی میرے اوپر گرا رہی ہے. بی بی سکینہ نے کہا اے میرے بھائی سید سجاد، میں مانتی ہوں میں چھوٹی ہوں، میں مانتی ہوں میں چھوٹی ہوں، لیکن میں اپنے بابے کے سینے پہ سویا کرتی تھی، میں اپنے بابے کے سینے پہ سویا کرتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا ہے میرے بابے نے مجھے بتایا ہے میں نے بہت پانچوں پران سے سید سجاد کو پالا تھا، میرا سجاد کبھی بھی پیدل نہیں چل پاتا تھا، میں اپنے سجاد کو اکبر پہ چلنا سکھایا تھا، میں اپنے سجاد کو پھولے پہ بٹھایا کرتا تھا. آئے بابا میری بات آئے تو میرا سجاد ایک
کربلا سے سال تک پیدل چلا، اب مجھے پانی ملا، میں پانی پی لیا، میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ سید سجاد نے کہا آئے میری بہن، تیرے اندر اتنا علم آیا ہے، تیرے اندر یہ خیال آیا ہے، اگر بابے نے میرا یہ سوچا ہے تو میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں مانتا ہوں تو بابے کے سینے پہ سویا کرتی تھی، بابے نے میرے سے یہ بتایا ہوگا، بابا نے میرے یہ سوچا ہوگا، لیکن میری بہن کل زمانہ کہے گا بی بی سکینہ 6 ماہ کی تھی، بی بی سکینہ 3 سال کی تھی، سید سجاد 28 سال کے تھے، لیکن میں کیا کہوں گا 4 سال کی بیٹی پیاسی رہی، سید سجاد نے اپنے تنظیر پر پانی ڈلوا لیا، بی بی سکینہ نے کہا اے میرے بھائی میں یہ زمانے کو نہیں بتانا چاہیے، میں زمانے کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امت کا رسول کا امت ایک طرف تھا، ناکوں کی تعداد میں تھے، جو نمازی تھے، حافظ قرآن تھے، جو قاری تھے، وہ عظمت ہے، وہ عظمت ہے، وہ عظمت ہے، امام نہ نہیں سمجھ پائی، میں سمجھتی ہوں وقت کا امام کیسا ہوتا ہے، وقت کا امام کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بابا کا، تو میرے دادا رسول اللہ کا وقت کا امام ہے، میں امام کو گواہی بنا کے کہتی ہوں مجھے پیاسی اس سے مطلب نہیں ہے، میں پیاسی مر جاؤں گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر یہ کہوں گی اے میرے اللہ میں تو پیاسی رہ گئی لیکن تیرے امام کی حفاظت کی ہوں، میں تیرے امام کی حفاظت کی ہوں، لیکن یہ امت جس نے میرے پاپا کو قتل کیا یہ مجھے محسوس کیا صورت دکھائے گی جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک پوچھے گا کہ تو میرے رسول کے نواسے کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا، کیا جواب دے گا؟ بی بی سید سجاد نے کہا اے میری بہن اگر تو مجھ پر اپنا پیاسا پانی میرے تنظیر میں ڈالتی ہے، میں بھی بابا بی بی سکینہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں روزے میں سے جب تک میں تیرے ہر کلیجے کو بخشوا کر جنت میں نہیں جانے دوں گا تب تک میں جنت میں اپنا پیر